اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وعدہ خلافی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور اس ضمن میں پہلی نشست آپ کے سماعت کے گوشے گزار کی جا چکی کہ جس میں ہم نے اہمیت کے حوالے سے بات کی، ایفائے عہد کی اہمیت، جس میں تاکید قرآن و سنت کے حوالے سے، جس میں مدحت ان لوگوں کی تعریف کے جو وعدہ نبھاتے ہیں، اور پھر آخر میں مذمت کہ جو یہ پنکھا چلا دی گئی ہے، مذمت ان لوگوں کی کہ جو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ وہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، وہ رسول کے دشمن ہوتے ہیں، اور وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ اور جس ضمن میں ہم نے قرآن کی آیت سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 پیش کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ۔ یہ تو بہت ناراضگی، سخت بری بات ہے اللہ کے نزدیک، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہتے ہو، کیوں ہو کہ جس پہ تم عمل نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو بدترین لوگ کہا گیا۔ کبرہ مقتن، بہت بری بات ہے، بہت سخت ناراضگی کی بات ہے اللہ کی۔ ہم بچوں کو نہیں ڈانٹتے ہیں، بیٹا آپ نے بہت ہی خراب بات کر دی، بہت ہی گندی بات کر دی، ایسی بات تو کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا، تو کبرہ مقتن عربی میں ایک محاورتاً لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت ہی گندی بات، بہت ہی خراب بات، اللہ کو ناراض کرنے والی بات۔ کون سی بات؟ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے کیوں ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے۔ اب یہاں سے ہم اپنی سلسلہ آگے جاری رکھتے ہیں، یعنی تاکید ہی کے ضمن میں، تاکید کی اہمیت کے ضمن میں تاکید، مدحت، مذمت میں اللہ کا دشمن ہوتا ہے وہ شخص خلاف ورزی کرنے والا، رسول کا دشمن ہوتا ہے، اور بدترین انسان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر چوتھی بات یہ ہے کہ کفر کی نشانی، یعنی بے دین ہونے کی نشانی ہے۔ کیسے؟ بہار کی روایت ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کے پاس کوئی عہد نہیں، یعنی جو عہد کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین۔ لا دین لمن لا عہد لہ، اتنی سخت بات۔ پھر اس کے بعد نفاق کی نشانی، بہت مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو۔ دیکھیں، نماز روزہ بہت بنیادی باتیں ہیں۔ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، وہ منافق ہے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو۔ کون سی 3 نشانیاں؟ جب بات کرے جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ اچھا، شروع کی جو 2 باتیں ہیں، کون سی 2 باتیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی سچائی ہونی چاہیے انسان میں۔ جھوٹ منافقت، نفاق کی علامت ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ امانت میں خیانت نہ کرے، انسان کو امین ہونا چاہیے، یعنی صادق و امین ہونا چاہیے۔ اور رسول نے یہی 2 باتیں عرب کے جاہل معاشرے سے، جہاں یہ دونوں باتیں ناپید تھیں، منوائیں، اپروو کروایا اپنے آپ کو 40 سال۔ حالانکہ نہ بھی کرتے تو کیا تھا، جب نبوت ملے گی تو پھر ہم مظاہرہ کریں گے اسلام کا، صفات کا۔ فی الحال تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہو رہا ہے معاشرے میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، بھائی سب کر رہے ہیں، ہم نے کر دیا تو کیا ہوا، سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب کرپشن کر رہے ہیں، سب بیوقوف بنا رہے ہیں، سب آدھا شک نہیں کر رہے ہیں، سب امانت میں خیانت۔ لیکن رسول نے 40 سال، مولا فرماتے تھے نا کہ اگر حلال حرام نہ بھی ہو، اسلام اور شریعت کی پابندی نہ بھی ہو، تو بھی عقل کہتی ہے کہ صحیح بات پہ عمل ہونا چاہیے، غلط بات سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ تو
عقلاً بھی ایک آدمی جو ہے وہ ان تمام باتوں سے دور رہے گا جس کی ممانعت ہے۔ اس کے بعد مذمت میں آخری چیز، 4 باتوں کی سزا انسان کو فوری مل جاتی ہے۔ 4 گناہوں، 4 برے کاموں کی سزا انسان کو فوری مل جاتی ہے۔ نمبر 1، اگر کسی پہ احسان کیا جائے اور وہ تم پر ظلم کرے، یعنی احسان کے بدلے میں ظلم، تو ایسے آدمی کو سزا فوراً ملے گی۔ اچھا یہ بتا دیں، پہلے بھی ہم نے بتلا دیا تھا، پی ڈی ایف کی فارمیٹ میں انشاءاللہ ہم لائیں، آج ہی ہم آپ کو واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کروا دیں گے، تو اگر آپ نہ بھی لکھیں تو کیسا مذاق ہے، نہیں ورنہ آپ کی مرضی۔ نمبر 1، احسان، تو جس پہ احسان کرے وہ تجھ پہ ظلم کرے، تو ایسا شخص جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اس کو فوری سزا ملے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، جس پہ تو ظلم نہ کرے وہ تجھ پہ ظلم کرے، آپ اس کسی پہ ظلم نہیں کر رہے لیکن جس پہ نہیں کر رہے وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہے مسلسل۔ نمبر 3، تو جس سے عہد کی پابندی کرے وہ تجھ سے وعدہ خلافی کرے، یعنی بالکل اپوزٹ چیزیں چل رہی ہیں، آپ احسان کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہا ہے، آپ ظلم نہیں کر رہے وہ ظلم کر رہا ہے، آپ وعدہ ایفائے عہد کر رہے ہیں وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ چوتھی چیز، تیسری چیز کیا تھی کہ تو وعدہ کرے وہ وعدے کی وعدہ خلافی کرے۔ چوتھی چیز میں بھی آپ کو بتا دوں، اس ضمن میں ایک واقعہ سن لیجیے پہلے، کہ جس سے تو وعدے کی پابندی کرے وہ تجھ سے وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہند تاریخ میں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک میاں بیوی آپس میں بہت محبت کرتے تھے، نئی نئی شادی ہوئی، عہد و پیمان، وعدہ ایفائے عہد، ساتھ جینے ساتھ مرنے کی قسمیں جو ہوتی ہیں ہمارے یہاں وہ کھائی گئی، اور دونوں نے بڑا ایک عجیب وعدہ کیا ایک دوسرے سے۔ کیا وعدہ کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو دوسرا اس کی قبر پہ تاحیات بیٹھے گا۔ کتنا عجیب وعدہ ہے، اگر ہم دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو دوسرا اس کی قبر پہ تاحیات بیٹھے گا۔ اچھا ابھی انشاءاللہ بھی 2-4 واقعات اور بھی آپ کو عجیب سے لگیں گے جس میں آپ کہیں گے پاگل پن کی باتیں ہیں، لیکن کم از کم تھوڑا سا پاگل پن ہم میں بھی ہونا چاہیے کہ چلیں یہ نہیں تو جو دوسرے چھوٹے موٹے وعدے ہم کرتے ہیں ایک دوسرے سے وہ پورے کریں۔ چلیں بہرحال اب سنیے عجیب و غریب واقعہ۔ اب ہو گیا بیوی کا انتقال، عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تو دیکھا قبرستان میں ایک قبر پہ ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، کس طرح خیمہ لگا کر۔ اچھا صرف بیٹھا ہوا ہو تو ایک عجیب بات ہے، کوئی بھی جا کے نہ پوچھے، وہ خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا لگ رہا ہے کہ یہ یہیں رہتا ہے، تو اس کے پاس گئے کہ لیں کہ خیریت تو ہے، تم نے خیمہ لگایا ہوا تم یہیں بیٹھتے ہو کیا؟ کہ لیں ہم نے وعدہ کیا تھا جس کا پہلے انتقال ہوگا جو زندہ رہے گا وہ اس کی قبر پہ تاحیات بیٹھے گا۔ تو یہ جوانی میں انتقال کر گئی، میں بھی جوان تھا، اب مثلا اس نے بیچارے نے پوری جوانی قبر کے سامنے گزار دی، ہاربل فیز آف لائف جسے کہتے ہیں نا، جوانی دیوانی ہم کہتے ہیں نا، جوانی میں انجوائمنٹ ہوتی ہے، اور اس شخص نے پوری جوانی قبر کے سامنے خیمہ زن ہو کر گزار دی، بوڑھا ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں بہت محبت تھی؟ کہ ہاں مجھے بہت محبت تھی۔ ہمارے یہاں تو شرماتے ہیں بتاتے ہوئے بیوی سے محبت، اسکینڈل سنائیں گے کالج اور یونیورسٹیز کے، لیکن بیوی سے محبت ہے، حالانکہ رسول نے سب کے سامنے اس کا اعادہ کیا، مجھے بہت محبت ہے خدیجہ سے، مولا نے اعادہ کیا مجھے بہت محبت تھی فاطمہ سے، اور ہم لوگ جو ہے وہ شرمایا کرتے ہیں کالج کے اسکینڈل بڑے فخر سے۔ بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں بہت محبت تھی؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا اگر تم کہو تو میں زندہ کر دوں؟ اچھا وہ تو اسپیشلسٹ تھے نا زندہ کرنے کے، ہمارے INT کے کارڈیو کے نفسیاتی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ تو پورے مریض کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یعنی تمام بیماریوں کا علاج، قم بإذن اللہ، تم کہو تو میں زندہ کر دوں؟ انہوں نے کہا ہاں، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے قم بإذن اللہ کہا اور قبر شگافتہ ہوئی اور جو ہے وہ برآمد ہوئی شایانہ شان طریقے سے، اور دونوں بڑے خوش، لیکن بیوی تھوڑی ڈسٹرب تھی۔ شوہر تو صحیح تھا لیکن بیوی اتنے بوڑھے شخص کو دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ میں تو جوانی کی حالت میں چھوڑ کے گئی تھی، اب یہ بوڑھا میرے پلے پڑ گیا ہے،
اب یہ دونوں روانہ گھر کی طرف. اب یہ جو ہے بوڑھا تو خوش. اب یہ جو بیگم صاحبہ تھی جوان کہ میں کیا کروں کہ یہ بڈھا میرے جو ہے وہ پلے پڑ گیا, کیا جاؤں کیا کروں. اب یہ چلتے چلتے صحرا میں پہنچے, درخت آیا, اس کے نیچے آرام. اب یہ سوچ رہی ہے کہ یہ مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی, شوہر تک کچھ بھی ہو بہرحال, لیکن اب سینیریو جو ہے وہ چینج ہو چکا تھا نا. تو اب یہ بوڑھا تو بیچارہ بوڑھا تھا, اب تو سو گیا. جیسے ہی ٹیک لگایا, اب یہ جوان تھی, یہ تو جاگتی رہی اور کوستی رہی کہ یہ کیا ہو گیا, میں کیوں نکلی. اور جسے کہتے ہیں نا قرآن میں کہ تمہیں کچھ چیزیں پسند ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں تمہارے لیے بری ہوتی ہیں, اور جن چیزوں کو تم برا سمجھتے ہو وہ چیزیں تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں. بعد میں بچوں کو یہ سمجھانا پڑتا ہے شادی کے بعد, جو لو میرجز کرتے ہیں, کہ بیٹا سمجھ جاؤ تمہارے لیے مسئلہ ہوگا, یہ ہوگا وہ. بعد میں ان کو پتہ امی صحیح کہتی تھی, ابو صحیح کہتے تھے. بہرحال تو یہ سو گیا. اب یہ پریشان, میں کیا کروں, کیسے چھٹکارا حاصل کروں. یعنی اب پلاننگ جو ہے آگے تک کی چلی گئی تھی. وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا. شہزادے نے دیکھا تو وہ تھوڑا سا سٹپٹا گیا کہ یہ کون ہے, یہ شاید اس کی بیٹی ہوگی, یہ بوڑھا ہوگا, چلو میں اس کی مدد کر دوں. یہ گیا, کہنے لگے تم کیا کر رہی ہو, تمہیں کوئی ڈر نہیں لگا, خدا نہ خواستہ کوئی یہاں سے راہزن گزرے اور یہ بوڑھا آدمی تو تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا, کون ہے یہ. کہنے لگے یہ مجھے اغوا کر کے لایا. اب جو کہانی ساری بدل گئی, انہوں نے اسکرپٹ جو ہے وہ بالکل چینج کر دی. یہ بوڑھا ہے, یہ مجھے بوڑھا نہیں ہے, یہ بہت بڑا ڈکیت ہے, رہزن ہے, یہ مجھے اغوا کر کے لایا, بھگا کے لے جا رہا ہے, آپ میرے لیے کچھ کریں. کہنے چلو میں تمہیں اپنے محل میں لے چلتا ہوں, اپنی شہزادی بنا کے رکھوں گا تم کو. وہ تو اور بھی خوش کہ بونس پوائنٹ مجھے مل گیا, نہ صرف رہائی بلکہ محل میں بھی. تو وہ خاموشی سے کہ وہ جاگ نہ جائے وہ شہزادے کے ساتھ چلے گیا. کہ بوڑھا اٹھا تو یہ سٹپٹا گیا, رونے لگا, رونا دھونا پریشان. لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا, کچھ تو کرنا ہے. تو اس نے کیا کیا, اپنے بیوی کے قدموں کے نشانوں کو دیکھا, پھر دیکھا وہ گھوڑے میں تبدیل ہو گیا. یعنی بیوی سواری پہ چڑھ گئی ہوگی, پھر گھوڑا اس کے پیچھے, وہ نشانات کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. پتہ چلا وہ نشانات جو ہے محل پہ جا کے ختم ہوئے. ابھی کہہ رہا ہے کہ میری بیوی اندر ہے, لوگ ہنس رہے ہیں. جو چوکیدار اس کا گارڈ وغیرہ تھے اس کو مار پیٹ کے نکال دیا. اس نے کہا میں کیا کروں, کہنے چلو میں قاضی کے پاس چلتا ہوں. وہ قاضی کے پاس گیا, قاضی کو ساری بات بتائی. تو قاضی نے کہا کہ اچھا میں ابھی معلوم کرتا ہوں. اس لڑکی کو طلب کیا گیا, اس کو کہا کہ بھئی یہ تمہارے شوہر ہیں اور یہ سب بیان کر رہے ہیں, تمہیں ان کے ساتھ جانا چاہیے. کہنے یہ شوہر ہے ہی نہیں میرا, یہ تو ڈکیت ہے, رہزن ہے, یہ مجھے اغوا کر کے لایا تھا. اور بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ پہچاننے سے انکار. اب وہ بوڑھا پریشان کیا کرے. اس کے ذہن میں ترکیب آئی قاضی سے. تو قاضی نے اس سے پوچھا بھی کوئی گواہ ہے. کہنا ہاں گواہ ہے, اس وقت کا سب سے بڑا نبی پیغمبر انسان حضرت عیسیٰ, ان کو بلا کے پوچھیں آپ, انہوں نے تو زندہ کیا تھا اس کو. اچھا وہ اس کا بھی انکار کرے, نہیں یہ سب جھوٹ ہے, میں کسی بات کو نہیں مانتی. جب آدمی جھوٹ بولنے پہ آتا ہے نا, اپنے ڈیفینس کرنے پہ, تو وہ ہر چیز کا انکار کر دیتا. عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں نے زندہ کیا اس کو, میں جانتا ہوں. یہ وہ اب نبی کی بھی بات نہیں مان رہی وہ عورت. اب یہ پریشان کیا کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا اچھا اس کا سلوشن دیا کہ نا مباہلہ کر لو. اچھا مباہلہ صرف دینی حوالے سے نہیں ہوتا ہے, کسی بھی معاملے کے لیے ہو سکتا ہے. مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ دو فریقین صحرا میں کسی بڑی جگہ پر لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ تیرا عذاب نازل ہو الآن, ابھی اور اسی وقت. اب وہ اس پہ بھی تیار ہو گئی. آپ دیکھیں کہ ہاں ٹھیک ہے مباہلہ کر لو. تو جب آدمی پہ ضد چڑھتی ہے نا, تو وہ اللہ رسول اور اپنے انجام کو نہیں دیکھتا. تو اس لڑکی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے دعا کی کہ اللہ اس بوڑھے کو اپنے عذاب میں اپنی لپیٹ میں لے لے, عذاب کی, اور غضب میں لپیٹ میں لے لے غضب کی, اور یہ جھوٹ بول رہا وغیرہ. کچھ بھی نہیں ہوا. اب بوڑھے نے جب ہاتھ اٹھایا تو وہ اسی وقت نیچے گر کر اس نے دم توڑ دیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پہلا جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ آپ جس سے وعدہ کریں اس وعدے کے آخر تک دیکھیں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہوگا. اگر ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, اس وعدے کو نبھانا ہے کہ ابھی ہم آگے بتائیں گے کہ بعض اوقات آدمی وعدہ کر لیتا ہے اور پھر بعد میں شرمندہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا وعدہ میں نے کیوں کر لیا. اچھا, اور دوسرا پیغام وہی جیسے ہم نے بتایا کہ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں, آدمی ضد کرتا ہے ان خواہشات کی کہ ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو, کچھ نہیں ہوگا اور میں دیکھ لوں گا. نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کو موت دے دی تو ٹھیک ہے, آپ کی بہتری ہوگی اور آپ کو اتنا بڑا وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال وعدے کی پابندی اللہ کو پسند ہے, وعدہ خلافی ناپسند ہے, چاہے اس کے لیے اللہ کو اپنا عذاب کیوں نہ بھیجنا پڑے.
ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اچھا اس کے بعد اب آتے ہیں ہم ان باتوں پر کہ دو قسمیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں. دو قسمیں کیا تھیں؟ اللہ اور بندوں کے درمیان وعدہ یا ایفائے عہد، اور بندوں کے درمیان وعدہ یا ایفائے عہد. ان دو چیزوں کے حوالے سے واقعات اور کیا نوعیت ہونی چاہیے اور ہمیں کیا جسے کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے. اجتماع. اچھا اب آ جائیں بندوں کا اللہ سے وعدہ یا اللہ کا بندوں سے وعدہ، اللہ اور بندوں کے درمیان وعدہ. اجتماعی مثال ہم لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے، 40 آیت نمبر 40 سورہ بقرہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحبون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر نازل کی. اس کے بعد کیا کرنا چاہیے جب نعمت نازل ہو؟ اوفوا بعہدی، تم میرے عہد کو یاد رکھو، پابندی کرو. اور یاد نہیں رکھو، پابندی کرو. ایفائے عہد سے نکلا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، میں تمہارے عہد کو یاد رکھوں گا، یعنی تم میرے وعدے کو نبھاؤ، میں تمہارے وعدے کو نبھاؤں گا. وایایا فرحبون، اور مجھ سے ڈرتے رہو، مجھ ہی سے ڈرتے رہو. جب ایایا مفعول پہلے آ جائے تو اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے وعدہ کیوں یاد دلایا اور کیوں تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو اللہ کی فیورٹ ترین قوم تھی، جس نے اللہ سے جو ہے وہ وعدے کیے تھے اور ہر مرتبہ وعدے کو توڑا. اللہ نے تو اپنا وعدہ نبھایا. مثلا 3 وعدے میں ابھی گنوا دوں، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ 12 خلاف ورزیاں کی تھی انہوں نے. فرعون سے نجات ایک بہت بڑا وعدہ کہ ایسا بادشاہ کہ اس سے ظالم بادشاہ شاید ہی گزرا ہو. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پہ گئے، 30 دن کے لیے فقط 10 دن لیٹ ہو گئے اور ان کی قوم نے بچھڑا بنا ڈالا اور اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے. اللہ نے وہ بھی معاف کر دیا ان کا گناہ. آگے گئے، ابھی خانہ بدوش تھے. خانہ بدوش جو ہوتا ہے سفر کے دوران کھانے پینے کا بندوبست صحیح طور پہ نہیں کر سکتا. ہم بھی ٹریولنگ کرتے ہیں آج کل کے لیٹسٹ دور میں، لیکن پھر بھی ہم اپنے ساتھ چولہے اور کھانے پینے کی چیزیں لے کے نہیں چلتے. تو منو سلوہ اتارا گیا ان کے اوپر، اور منو سلوہ ایک بہترین غذا تھی. کہتے ہیں پرندہ تھا، جیسے ہم سمجھ لیں آج کل کے دور میں آپ بروسٹ سمجھ لیں، چکن بروسٹ کہ بنا بنایا کھانا، اور شہد جیسا شیرہ درختوں کی چھال سے نکلتا تھا صبح صبح. تو یہ دونوں چیزیں بہترین تھیں. جیسے آج آپ سمجھ لیں کولڈ ڈرنک، نہاری، آپ کی بریانی وغیرہ جو بھی، اور بہترین کھانا تھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ کھانا کھا کے ہم بور ہو گئے، ہمیں کوئی جو ہے وہ سبزی، دال، پیاز، ککڑی، اس طرح کی چیزیں جسے کہتے ہیں نا. تو اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے اتنی بہترین چیز دی ہے، تم کفران نعمت کر رہے ہو اور عام سی چیزیں مانگ رہے ہو جو کوئی خاص نہیں ہے، لذیذ نہیں ہے. لیکن ہمیں یہی چاہیے. یہ گناہ بھی معاف کر دیا. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ بھائی بہت ہو گیا، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اب ہمیں کوئی ملک دے دیں جہاں پہ ہم رہائش اختیار کریں اور پرسکون انداز سے رہیں. اس زمانے میں کیا بلکہ آج کل کے زمانے میں فلسطین کے بارے میں کہا جاتا ہے بہترین جگہ ہے رہنے کی، بہترین سبزہ، بہترین فضا. اور کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جس نے طویل عرصے تک طویل رقبے پر حکومت کی ہو اور اس کی نظریں فلسطین پر نہ گئی ہوں اور اس نے فلسطین پہ اٹیک نہ کیا ہو. بلکہ لوگوں میں یہ بھی مشہور تھا، ازل سے مشہور تھا، بہت پرانے زمانے سے، قدیم زمانے سے مشہور تھا کہ جو بادشاہ فلسطین پہ قبضہ کر لے گا وہ پوری دنیا پہ قبضہ کر لے گا، وہ پوری دنیا کا شہنشاہ. تو وہ سکندر اعظم لے لیں آپ، بخت النصر لے لیں آپ،
تمام لوگوں نے فلسطین پر چڑھائی کی ہے، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس پہ قبضہ ہو گیا ہیکل سلیمانی پر، تو بس پوری دنیا، ان کے یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہاں پہ ظالم بادشاہ، اس کو تم شکست دو، اللہ تمہارا ساتھ دے گا، پھر وہ جگہ تمہاری، یعنی اللہ کی طرف سے ضمانت تھی، گارنٹی تھی کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تم جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لو۔ پتہ ہے آپ نے ان لوگوں نے کیا کہا کہ آپ یعنی موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جائے، وہ لڑے، ان کو شکست دے، جب شکست ہو جائے تو بتا دینا، ہم آ جائیں گے، ہم جو ہیں بس یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جب شکست ہو جائے تو ہمیں بتا دیے گا۔ یہ تھی مس بیہیویئر کی انتہا بنی اسرائیل نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرائے سینا میں بھٹکایا، 40 دن یا 40 سال اندھیرے میں سفر کرتے تھے، اور جب صبح ہوتی تھی تو وہیں آ جاتے تھے، پھر رات میں سفر کرتے تھے، پھر وہیں آ جاتے تھے۔ اس کے بعد بھی ان کو کہیں ٹھکانہ نہ ملا، کبھی جرمن گئے، کبھی یورپ گئے، کبھی امریکہ گئے، پھر کہا کہ بھئی پاکستان بن رہا ہے 1947 میں نظریاتی بنیاد پر، تو چلو فلسطین چل کے ہم نظریاتی بنیاد پر اپنی سلطنت قائم کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے فلسطینیوں نے کچھ تو رحم کی بنیاد پہ جگہ دے دی، کچھ لوگوں نے، کزنس تو ہیں بیسیکلی ہم لوگ، یہود و نصارہ مسلمان، ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے نا یہود، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے رسول اللہ آئے، اور اسحاق علیہ السلام سے موسیٰ اور عیسیٰ آئے، تو وی آر کزنس، ابراہیمی ریلیجن اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن کزن کیا، بہن بھائیوں میں حسد ہو جاتا ہے، یوسف کے بھائیوں میں حسد نہیں ہوتا یوسف سے، تو ان کو اب حسد ہو گیا ہے کہ یہ مسلمان کیسے آگے بڑھ گئے، عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی۔ تو اب تک یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں فلسطین پہ قبضے کرنے کی ناکام کوششیں، لیکن اب تک 36,000 لوگ مار چکے ہیں، لیکن قبضہ نہیں کر سکے۔ تو آپ دیکھیے کہ جگہ تیار تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں تم اور تمہارا خدا جاؤ، نعوذ باللہ خدا جو ہے کوئی سرونٹ ہے آپ کا، اور نبی کو آپ کہہ رہے ہیں تم جاؤ، خود نبی کوئی آپ کا خدمت گزار ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ضلالت، جبھی تو انہوں نے کہا ان کے لیے استعمال ہوا ہے غیر المغضوب، ہمیں ان کی راہ پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، ہو چکا، ڈکلیئرڈ مغضوب، ان کو گناہ گار ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ لیکن عیسائیوں کے لیے کہا گیا ہے وَلَضَّالِّينَ، جو گمراہ ہو گئے تھے، پھر معافی مانگ لی تھی، روحانیت اختیار کر لی تھی، واپس آ گئے تھے۔ تو بہتر ہے، عیسائیوں کے بارے میں قرآن میں بھی ہے کہ یہ بہتر ہے بنسبت یہود سے، عیسائی بہتر ہے، اور یہ آپ ایٹیچیوڈ میں دیکھ لیں گے، جو عیسائی ہوتے ہیں بہرحال پھر بھی بہتر ہوتے ہیں بنسبت یہودیوں کے بہرحال۔ اور اسرائیل واقعی ایک بہت عظیم قوم تھی اور بڑی قربانیاں دی تھیں، نو ڈاؤٹ، لیکن بس وہی بات ہے جب آدمی عبادت کرتا ہے تکبر آ جاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تکبر آ جاتا ہے۔ صرف دولت اور دنیا کا تکبر نہیں ہوتا ہے، انسان کو اپنی عبادت پہ، اپنی حکمرانی پہ، مسلمانوں میں بھی تکبر آیا۔ پھر آپ نے دیکھا مسلمان کس طرح جب آدھی دنیا پہ قبضہ کر بیٹھے تو کس طرح ان کے اندر آرام و آسائش پنپنے لگی، اور رسول نے یہ خبر پہلے دے دی تھی کہ اگر تم لوگوں نے اسلام کے پودے کی آبیاری نہ کی تو اللہ کوئی اور قوم پیدا کر دے گا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، یعنی ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اللہ ہم کو ریپلیس کرے گا، ہم تو بس اب آخری ہے، اسرائیل بنی اسرائیل دے، بس اب ہم ہیں، اور اتنی بہترین قوم، اتنی اچھی قوم، اللہ نے اس کو ہٹا کے ہم کو دے دیا، تو پھر ہم کیا چیز ہوں گے؟ یعنی عربوں، مسلمانوں میں بھی عرب تھے بیسیکلی، اسلام کی آبیاری کے اولین، ہر اول دستہ، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم سے بھی بہتر کوئی ہوگا۔ یہ بات دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ تواضع انکساری انسان کو سکھاتا ہے۔ عیسیٰ کے حواریوں نے بھی یہ بات کی تھی، اچھا ان کے لیے بھی من و سلوہ اترا تھا کچھ عرصے کے لیے، تو کہا تھا عیسیٰ سے کہ کوئی اور بھی ہے ہم سے بہتر، یعنی آ جاتا ہے نا آدمی کو گھمنڈ، تو عیسیٰ نے کہا ہاں، مطلب وہ گھر بیٹھے کھا رہے تھے، من و سلوہ، کھانا پینا فری، کچھ بھی نہیں تھا، بس جیسے کہتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کہہ دیا جائے گا بل جو ہے کوئی اور دے گا، آپ جو بھی کھانا پینا کریں، تو وہ ریلیکس، آپ اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھنے لگتے ہیں نا کہ میں تو وی آئی پی ہوں کہ میرا بل کوئی اور دے گا ساروں میں۔ اب وہ عیسیٰ کے حواری کہتے تھے کہ ہم سے بھی بہتر کوئی ہے، تو یعنی ہمیں تو کچھ کرنا نہیں پڑتا، ہمیں تو بیٹھے بٹھائے کھانا پینا سب مل جاتا ہے۔ تو عیسیٰ نے کیا کہا، وہ لوگ جو دھوبی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتے ہیں،
یا یہ کہا کہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں نا، ابھی لاٹری کھل گئی، فلاں نے پیسے دے دیا، فلاں نے امداد دے دی. امداد نہیں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھیں. تو انہوں نے پھر جو ہے کپڑے دھونے کا پیشہ اختیار کیا، اور اتنے سفید دھوتے تھے. عربی میں سفید کو کہتے ہیں ہاور. ہاور ایک ہوتا ہے حول، اس کو کہتے ہیں بھینگا پن. ایک ہوتا ہے ہاور یعنی بہت سفید، جو آنکھوں کی سفیدی ہوتی ہے وہ بہت سفید ہو. یہ بھی آنکھوں کی ایک خوبصورتی ہے. تو اتنے سفید ہوتے تھے، ان کا نام حواری پڑ گیا. کون حواری؟ کس کے حواری؟ عیسیٰ کے حواری. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں یعنی عربوں کو زعم تھا وی آر دا لاسٹ، تو ہم سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے، یا ہم بھی انحراف کر سکتے ہیں اپنے قول فعل سے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاوہ کون سی قوم ہو سکتی ہے جو اسلام کی آبیاری کرے گی؟ تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ سلمان فارسی کے ہاتھ پر کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا، اس کی قوم، فارس کی قوم، ایران کی قوم. اب آپ دیکھ لیے اس وقت 57 ملک جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ 57 ملک ہیں تو 56 بہنوں کا ایک بھائی، جسے کہتے ہیں نا کہ سب چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے مسلمان ممالک ایک جو ہے. تو علامہ اقبال نے اسی کے لیے کہا تھا نا، اس ایران کے لیے کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ٹھیک ہے، وہ ایک قوم ہے، ایک ملک ہے، 57 ملکوں پہ وہ بھاری ہے، ایک بول رہا ہے. تو آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا. دین کا کام مثلاً آپ نہیں آئیں گے مدرسے، آپ کہیں گے کہ میرے مدرسے نہ آنے سے مدرسہ فلاپ ہو جائے گا، میرے کام نہ کرنے سے کیا دین کا کام رک جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا، اور آپ جو ہیں وہ منہ تکتے رہ جائیں گے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے بغیر دین نہیں چلے گا یا گھر نہیں چلے گا، بلکہ تو مرد عورتوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ مرد یہ نہ سمجھے کہ اس کے بغیر عورت کا کام نہیں چلے گا، عورت یہ نہ زعم کرے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ مرد کا کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے سب کے جوڑے پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت مند کی ضرورت کے لیے جو ہے وہ ایک غریب آدمی نے امیر آدمی نے غریب آدمی کی مدد کی، اور پھر اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کبھی مدد کی ضرورت ہو آ جانا. تو اس غریب نے کہا کہ اگر مدد کی ضرورت ہوئی تو میں اس مسجد میں آ کے اللہ سے مانگوں گا جس نے تجھے بھیجا ہے، وہ آئندہ کسی اور کو بھی بھیج سکتا ہے. تو تمہیں کیا یہ زعم ہے کہ تم میری مدد کر رہے ہو؟ جو ہم خمس دیتے ہوئے اترا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے خمس دے کے بہت بڑا احسان کیا. ارے یہ آپ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کے پیسے کو قبول کر لیا، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ کی ایک نیکی کام آ گئی. ورنہ بہت سے لوگ ہیں جیبوں میں خمس دبا کے حق زہرا بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی. پیسہ ہوتا ہے زیارت نہیں کرتے، پیسہ ہوتا ہے غریبوں کو نہیں دیتے. تو یہ اجتماعی طور پہ نافرمانی اور اجتماعی طور پہ فرما برداری. انفرادی طور پہ عہد اگر آدمی کرے اور اس کو توڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا سزا دیتا ہے؟ صعبلہ بن حاتب، ایک شخص رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میرے معاش میں برکت کے لیے اور کثرت کے لیے مال میں دعا کیجیے. تو رسول نے کہا کہ تو تھوڑے پہ قناعت کر لے. غریب تھا، زاہد تھا، مگر عابد تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا. تو تھوڑے پہ قناعت کر لے. تو اس نے کہا نہیں رسول اللہ، آپ فکر نہ کریں، میں جو ہوں وہ اللہ دے گا تو میں اس کا شکر ادا کروں گا. تو رسول نے کہا دیکھ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کر سکے اس بڑے مال سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہ کر سکے. اچھا ہم کہتے ہیں نا بھائی تھوڑا مال ہوگا تھوڑا شکر ادا کریں گے، زیادہ مال ہوگا زیادہ شکر ادا کریں گے. نہیں، آپ بھول جاتے ہیں. آپ اپنے کاروبار میں پیسے گننے میں، گاڑی گھر پراپرٹی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک زعم، یہ میرا مال ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا، یہ میرا ٹیلنٹ ہے. تو رسول نے کہا جو تھوڑی چیز تیرے پاس ہے جس کا تو شکر ادا کر سکتا ہے، پاسبل ہے، اس بڑے مال سے زیادہ ہے جس کا تو شکر ادا نہ کر سکے. نہیں رسول اللہ، ضد کرنے لگا، نہیں رسول اللہ میں شکر ادا کروں گا، آپ فکر نہ کروں. اس نے کہا دیکھ، رسول نے کہا دیکھ، تنگ دستی میں عافیت ہے، امیری میں خطرہ ہے. اچھا یہ اوور آل ایک ہم نے اس پہ درس بھی دے چکے ہیں، شاید 4 درس دے چکے ہیں. غربت کے فوائد، غربت کے نقصانات، امیری کے فوائد، امیری کے نقصانات. تو یہ چاروں درس، جو غریب ہیں وہ اور اپنی غربت کو رو رہا ہے وہ غربت کے فوائد پڑھ لے، اور جو ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اور زعم میں مبتلا ہے کہ میں تو جنتی ہوں اگر غریب ہوں، تو وہ اس کے نقصانات بھی پڑھ لے. بہرحال
تو صوبلا نے کہا رسول اللہ فکر نہ کریں، میں جو ہوں وہ شکر ادا کروں گا۔ رسول نے کہا دیکھ یہ پہاڑ میرے لیے سونے چاندی کے بن سکتے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، یعنی ایسا اکاؤنٹ جو آپ کے ساتھ ساتھ چلے، آپ کبھی بھی چاہیں یوز کر لیں۔ یہ نہیں کہ مکے میں سونے چاندی کے بنے آپ طائف میں موجود ہیں کہیں اور یمن میں تو وہ کسی کام کے نہیں، یہ میرے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن میں پسند نہیں کرتا، تو اپنے رسول کی سیرت پر عمل کر۔ وہ پھر ضد کرنے لگا۔ اچھا آپ کو معلوم ہوگا حیات القلوب میں بھی یہ درج ہے، رسول اللہ کو نبوت سے پہلے آفر کی گئی تھی کہ آپ کو نبوت حکومت کے ساتھ چاہیے، حکومت کے بغیر؟ رسول نے کہا حکومت کے بغیر، یعنی اتنا کانفیڈنس کہ میں لوگوں کو اپنے اخلاق سے متاثر کروں گا، دولت سے نہیں، خریدوں گا نہیں لوگوں کو میں، نمبر ایک۔ اچھا اس کے بعد رسول اللہ کی حالت، ان کے اصحاب کی حالت، قسمہ پرسی دیکھ کر زیادہ تر غلام لوگ ایمان لائے تھے، تو جبرائیل باقاعدہ آئے، رسول اللہ نے آفر کیا اگر آپ کہیں مکے کے پہاڑوں کو سونا چاندی کا بنا دیں، رسول نے اس پہ بھی کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں اور اللہ کا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں اور اس پہ صبر کروں۔ کیا مطلب رسول اللہ کی شان کہ کوئی بات نہیں اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو صوبلہ بن حاتم کو کہا کہ تو اپنے رسول کی پیروی کر، کیوں نہیں کرتا اپنے رسول کی پیروی؟ لیکن صوبلہ کو دھن سوار دی۔ ہمارے ہاں بھی دھن سوار ہو جاتی نہیں کسی کاروبار کی، نہیں بس میں یہ کرنا ہے یا کہیں باہر جانے کی، بس باہر جانا ہے کچھ بھی ہو جائے بس مجھے امیگریشن لینی ہے مثلا۔ تو رسول اللہ نے دعا کی، اس کی بھیڑ بکریوں میں برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ وہ کاروبار میں مصروف رہنے لگا۔ اور کاروباری حضرات یا جو بھی مصروف ہوتا ہے اس کی ایک آدھ نماز چھوٹ جاتی ہے، تو ایک نماز مس ہوئی اور کاروبار بڑھا، 2 نمازیں مس ہوئی۔ اچھا رسول اللہ ہر مرتبہ اس کی غیر حاضری پہ پیچھے مڑ کے دیکھتے اور کہتے صوبلہ کہاں ہے؟ کہیں گے وہ کاروبار میں مصروف ہے اس لیے نہیں آیا، صوبلہ تجھ پہ افسوس۔ پھر 3 نمازیں 4 5 نمازوں میں غیر حاضر ہو گیا، رسول اللہ نے کہا صوبلہ کہاں ہے؟ کہیں وہ بہت بڑا فارم ہو گیا ہے، وہ بڑی جگہ شفٹ ہو گیا ہے، دور ہو گیا ہے مدینے سے اور بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے آنا، وہ جمعے آتا ہے، صوبلہ تجھ پہ افسوس۔ پھر وہ جمعے کو بھی غیر حاضر ہو گیا، اس کے بعد وہ عیدین کی نماز میں بھی غیر حاضر ہو گیا کہ ڈیم کیئر، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، مسجد نبوی سے کوئی میرا لگاؤ نہیں، اب میری اتنی بڑی سلطنت ہے، لوگ میرے نیاز مند ہیں، لوگ میرے در پہ ہیں، مانگتے ہیں مجھ سے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 نازل ہوئی کہ لوگوں سے صدقہ خیرات زکوٰۃ وصول کرو۔ رسول اللہ نے 2 افراد کو بھیجا کہ جاؤ صوبلہ سے کہو کہ زکوٰۃ دے، اور فلاں بنو سلیم کے آدمی سے بھی کہو وہ بھی زکوٰۃ دے۔ ابھی دونوں گئے صوبلہ کے پاس، صوبلہ کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ کس نے بھیجا ہے؟ محمد نے بھیجا، خیریت؟ وہ تم سے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے۔ اچھا یہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ یہ مسئلے مویشی اور تمام چیزوں کے نصاب بتایا، تمہارے پاس نصاب ہے اب تم زکوٰۃ دو۔ تو اس نے کہا مجھے تو یہ کوئی جزیہ لگ رہا ہے، ٹیکس لگ رہا ہے کوئی جو کفار سے لیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ لوگوں نے کہا صوبلہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو مسجد نبوی میں آتا تھا، رسول سے دعائیں کرواتا تھا، اور تو کہہ رہا ہے یہ جزیہ؟ کہہ رہا ہے مجھے تو جزیہ لگ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے تو سوچ لے۔ کہہ رہے اچھا یہ بتاؤ تمہیں اور کسی کے پاس جانا ہے؟ کہنا بنو سلیم کے ایک اور شخص کے پاس جانا ہے۔ کہنا اچھا تم جاؤ، ہو کر آؤ، اتنی دیر میں سوچتا ہوں۔ اب بنو سلیم کے قبیلے کے شخص کے پاس گیا، اس کو بتایا کہ بھائی رسول اللہ نے ایسا کہا ہے اور تم ایک جانور دو، تمہارے پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے۔ تو وہ ایک موٹا تازہ صحت مند جانور لے کر آیا، بہترین جانور، اپنی اس کا اپنے فارم کا بہترین جانور۔ تو اس نے لوگوں نے کہا کہ بھائی ضرورت نہیں ہے اس کی اتنے بہترین جانور کی، بس ایوریج اوسطاً دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کافی ہے، کفایہ کرے گا، اتنا اچھا جانور۔ کہنے لگے نہیں رسول نے مانگا ہے، میرے حبیب نے مانگا ہے، میں کیوں نہ دوں اچھا سے اچھا جانور۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا کہ دال میں بدبو آ جائے تو کہتے ہیں بدبو آ گئی ماسی کو دے دو، کپڑا پھٹ گیا یہ غریب کو دے دو۔ تو جو کم ترین چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں۔ یہ بڑا ڈاکٹر بن گیا، دوسرا انجینئر بن گیا، تیسرا کچھ نہیں کر رہا، نکما نکھٹو، اس کو مدرسے میں ڈال دو، اس کو دین کی خدمت میں ڈال دو۔ پھر جیسے بات ایزی کم اینڈ ایزی گو، گاربیج ان گاربیج آؤٹ۔ پھر جو جس طرح کے لوگ آئیں گے ممبر پہ، لنگڑے لولے قسم کے لوگ بھیجیں گے، وہ اسی طرح کے نکلیں گے۔ بہرحال تو صوبلہ نے کہا بھی میں تو نہیں دوں گا، یہ تو جزیہ ٹیکس ہے۔ اب آ گئے رسول اللہ وہی، اے صوبلہ تجھ پہ افسوس ہے، اللہ
اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 76 77 75 76 77 اتاری. تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں عطا کرے گا تو وہ لوگوں کو دیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے تو وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اور اس بخل نے ان کے اندر ہمیشہ کے لیے نفاق پیدا کر دیا. اب یہ اسٹیمپ لگ گئی صعبلہ کے دل پر. کس کی؟ نفاق کی. کیا کہا اللہ نے؟ ہمیشہ کے لیے نفاق پیدا کر دیا. جب یہ آیت اتری تو لوگ بھاگے بھاگے صعبلہ کے پاس گئے، تیری مذمت میں آیت اتری ہے. اب یہ گھبرا گیا. اب بھئی آیت اتری تو اس کا مطلب ہے تا قیامت کے لیے اتری. اب ہمیشہ کے لیے صعبلہ کا نام ہیڈ لائن میں آ گیا. یہ آیت، اس کا مصداق، اس کی تفسیر، اس کا بیک گراؤنڈ صعبلہ بن حاتب. مولا علی نے تفسیر لکھی تھی جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ہر فرد کا نام لکھ دیا ہے جس کے لیے جو آیت جہاں جس مقام پہ اتری. تو منافق، فاسق، مومن سب آ گئے. تو جتنے میں منافقین تھے نا ان میں کھلبلی مچ گئی، جو مسلمانوں کے بھیس میں تھے کہ یہ تو ہمارا نام آ گیا اور واقعہ بھی آ جائے گا تو ہم بے نقاب ہو جائیں گے. تو اتنے کام کی چیز ہے اگر حقیقی تفسیر معلوم ہو جائے. تو ہم نے نہ تفسیر لی، مولا کا وہ قرآن لیا، اور نہ امام کے قول کو اپنایا. یعنی تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، کافی لوگوں نے. تب یہ جب گئے تو یہ بھاگا بھاگا آیا، رسول اللہ میری زکوٰۃ لے لے، میری زکوٰۃ لے لے، میں اور بھی دینے کے لیے تیار. رسول اللہ نے کہا مجھے اللہ نے منع کیا. تو سمن بکمن عمیان فہم لا یرجعون، مطلب وہ اب آئیں گے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. اچھا وہ رسول کی وفات کے بعد آیا تو اس وقت جو حاکم تھے خلیفہ اول، انہوں نے بھی منع کر دیا، بھائی میں یہ حرکت نہیں کر سکتا. رسول اللہ نے پھر دوسرے خلیفہ کے دور میں بھی آیا وہ صعبلانی بیچارہ اتنا بدنام ہوا کہ آج تک وہ آیت جو ہے وہ اس کے مصداق ہے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، برا ماننے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے بڑے پیمانے پر ہم نہیں کرتے یہ حرکت یا ہمارے منہ سے ایسا نہیں نکلتا، لیکن بہرحال جب انسان کے پاس آتا ہے تو اس کے تیور بدل جاتے ہیں، اور یہ کہتا ہے یہ اللہ نے تھوڑی دیا، یہ تو میرا ہے. ایک شخص تھا نا مولا کے حرم میں تھا، 50 کا نوٹ گر گیا بھگدڑ میں. کہنے لگا مولا 50 کا نوٹ مل گیا تو میں اسی وقت آپ کی زری میں ڈال دوں گا، نہیں رکھوں گا اپنے پاس. اور پھر دھکا لگا اس کو، پھر گرا، 50 کا نوٹ نظر آیا، اس نے اٹھا لیا. کہنے لگا مولا یہ میرا تو نہیں لگ رہا، میرا ملے گا تو ڈال دوں گا. یہ کہہ کے اس نے 50 کا نوٹ جو ہے وہ جیب میں ڈال دیا. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بھارت. تو یہ انفرادی مگر منفی مثال. اب مثبت مثال سن لیے. ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خوشحال لوگ ہیں، خوش. ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ زیارت عمرہ حج پہ جا سکتے ہیں. اب تو خیر بہت ہی مہنگا ہو گیا ہے، اب تو شاید ہمیں لگے اگر کوئی کہے کہ پیسے نہیں ہیں تو چلو ٹھیک ہے واقعی نہیں ہوں گے. لیکن جب 3-3 لاکھ کا حج تھا تو کہ ایسی بگ اماؤنٹ نہیں ہوتی تھی کہ تو اسی طرح زیارت وغیرہ. حدیث میں بکثرت روایات ہیں کہ حج عمرہ زیارت میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ اللہ واپس کر دیتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 واپس نہیں کرتا، بڑھا کے دیتا ہے. حج کے لیے تو خصوصی طور پہ روایت ہے کہ انسان فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا جو حج کرے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. لیکن بہرحال لوگ خرچ کرتے. حسن کاشی نام کا ایک ایرانی شاعر تھا، وہ اتنا متمول نہیں تھا لیکن کسی طرح اس نے پیسے جوڑ کے حج عمرہ زیارت کر لی. شاعر تھا لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کبھی زندگی بھر ایک شعر غیر مدحت اہل بیت کے سوا، یعنی مدحت اہل بیت کے سوا کسی غیر کے لیے نہیں کہی. کبھی اپنے قلم کو، اپنے ذہن کو، اپنی کتاب کو ضائع نہیں کیا، اپنے وقت کو. تو جب وہ مولا کی قبر پہ آیا آخر میں حج عمرہ زیارت وغیرہ سب کر کے مولا کی آخری زیارت کر رہا تھا تو اس نے شعر پڑھا زہری کے سامنے کہ اے اہل دین کے سردار، آپ کے لیے ہی، ترجمہ ہے آپ کے لیے ہی کائنات تخلیق ہوئی، اور آپ تو وہ ہیں کہ جس کے قوت بازو کی تعریف جبرائیل نے کی. اب یہ شعر کہہ کے واپس جا کے اپنے سرائے میں سو گئے. جب سوئے تو مولا علی خواب میں آئے
کہ اے حسن تمہارے ہمارے اوپر دو حق ہیں، ایک تو تم ہمارے مہمان ہو، دوسرا یہ کہ تم نے ہمارے لیے شعر پڑھا، تو اب ہمارا فرض بنتا ہے تمہارے لیے ہم کچھ کریں، تو تم بصرہ جاؤ، فلاں شخص کے پاس جس نے ایک منت مانی تھی اور وہ منت پوری ہو گئی کہ میں باپ سے واپس حفاظت اگر گھر پہنچ گیا تو 1000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو وہ تم اس کو منت یاد دلانا، وہ انشاءاللہ 1000 دینار تمہیں دے گا اور اس سے تم اپنی ضروریات پوری کرنا، اور 1000 دینار اس زمانے میں بہت دے۔ اب یہ بصرہ گیا اور اس شخص کو کہا کہ مولا نے تمہیں سلام کہا ہے، پورا خواب سنایا اور پھر کہا کہ تم نے منت مانی تھی 1000 دینار کی، گھر پہنچ کر لگے واللہ باخدا میری اس منت کے بارے میں میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا، میں ابھی لاتا ہوں اسے 1000 دینار دیے، پوشاک دی اور اس دن پورے شہر کے غریبوں کی دعوت کی۔ تو اللہ جسے کہتے ہیں کہ وہ لوٹاتا نہیں ہے، بس ایک نیت، ارادہ، خلوص۔ میں اپنا ایک ذاتی واقعہ سناؤں، مجھے ایک کنورٹڈ اسماعیلی ملا، کنورٹڈ اسماعیلی یعنی اسماعیلی سے وہ شیعہ ہوا تھا، وہ کرتے کرتے جذباتی ہو گیا گفتگو میں، کربلا کی بات آئی تو اور جذباتی ہو گیا، کہنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم کربلا نہیں جا سکتے۔ اچھا اس کو میں کانفیڈنس دیکھ کے بڑا چونکا، اچھا وہ اتنی ہائی فائی جاب نہیں کرتا تھا، جہاں وہ تھا مجھے معلوم تھا وہ چھوٹی سی جاب تھی اس کی، اکاؤنٹنٹ کی غالباً۔ تو میں نے کہا اچھا، کہنے لگا ہاں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم نہیں جا رہے۔ میں نے کہا آپ جاتے ہیں؟ کہنے لگا میں ہر سال جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کی جاب مجھے ایسی لگ تو نہیں رہی کہ آپ ہر سال کربلا جائیں۔ کہنے لگے کہ میں جوڑتا ہوں پیسے، جمع کرتا ہوں، چلا جاتا ہوں، جس سال پیسے نہ ہو پائیں تو میں اپنے گھر کا فرنیچر، گھر کی چیزیں بیچنے کا سوچتا ہوں، تو بیچ کے چلا جاتا ہوں، یعنی اگر ایسا ہوا تو میں نے سوچ لیا ہے گھر کا فرنیچر اور گھر کی چیزیں بیچ کے چلا جاؤں گا۔ تو میں نے کہا یہ اگر نوبت آ گئی تو؟ کہ نہیں کبھی نوبت نہیں آئی، میں نے جب بھی سوچا کہ بھئی پیسے نہیں ہوئے تو بس اب میں گھر کا فرنیچر بیچوں گا، جس دن میں نے سوچا اس دن پیسے ہو گئے۔ کہنے لگا اس دفعہ یہی صورتحال تھی اور مجھ سے پہلے میری بیگم نے کہہ دیا، گھر میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی بیچنے کی، مجھ سے پہلے میری بیگم نے کہہ دیا اس دفعہ میں اپنا زیور بیچ دوں گی اور ہم دونوں کربلا چلیں گے۔ اور وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ بیگم نے کیا کہہ دیا۔ بیگم نے اپنا زیور دیا کہ آپ اس کو بیچ دیے گا آفس سے واپسی پہ۔ اب یہ بیٹھا ہوا تھا اور اپنے باس کے پاس گیا، کہنے لگا باس میں جو ہوں نا کربلا جا رہا ہوں۔ اچھا باس بھی مومن، کہنے لگا کہ یار یہ کربلا میں کیا ہے تم جاتے رہتے؟ میں بھائی اتنا پیسہ میں کبھی نہیں گیا کربلا۔ ہاں باس مجھے چھٹی چاہیے ہوگی کیونکہ بندوبست ہو گیا ہے۔ کہنے لگا تم تو کہہ رہے تھے تمہارے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ کہنے بس اللہ نے کچھ بندوبست کر دیا، رات سجا دی ہے، وہ ہو جائے گا، اب آپ مجھے چھٹی کی وہ کر دیں۔ تو باس نے کہا کہ یار کربلا میں ہے کیا یہ بتاؤ مجھے۔ کہنے لگے دیکھیں میں نہیں بتا سکتا، ایک آدمی کو جب تک کسی چیز کا تجربہ نہ ہو اس کا احساس ہی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بریانی کی اتنی تعریف کروں اور آپ بریانی آپ نے کبھی نہیں کھائی ہو تو آپ کیسے ہمیں کہیں؟ آپ جب تک جائیں گے نہیں آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ اب باس کو آ گیا تاؤ، کہنے لگے تم کیسی بات کر رہے ہو، میں جاؤں گا اس دفعہ اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ اور کون جاتا ہے؟ کہ میری بیگم بھی آتی، تمہاری بیگم کا بھی ٹکٹ میرے ذمہ اور میں وہاں جا کے خود دیکھوں گا کیا مزہ آتا ہے، اور اگر ہوا تو پھر تمہارا ٹکٹ میرے ذمہ ہوا کرے گا۔ کہتے ہیں اس طرح بندوبست ہوا، میرا باس گیا اور میرے بہانے اس کو بھی زیارت ہو گئی، اس کو بھی چسکا لگ گیا اور اس کے بہانے جو ہے میری جو ہے وہ کربلا کی زیارت ہو گئی۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کربلا نہ جا سکے نا تو کربلا جانے والے سے کہا کریں کہ میرا سلام کہہ دینا۔ عراق میں دو پڑوسی تھے، ایک امیر ایک غریب۔ امیر جانے لگا کربلا تو غریب نے کہا کہ میرا سلام کہہ دینا۔ بعض وقت ہوتا ہے نا کہ پیسے بھی ہوں کچھ بھی نہیں، ایسی مجبوری ہوتی ہے لیکن دل اتنا تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ابھی حاجیوں کا قافلہ گیا ہوا، ابھی جا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، تو دیکھ کے دل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جا رہے ہیں ہم نہیں جا رہے۔ تو وہ گیا ظاہر بن کر زیارت کی، اپنی زیارت پڑھی، السلام علیکم ابا عبداللہ یہ کہہ کے واپس پلٹا۔ اچھا ہمارے یہاں تو عقیدہ ہے نا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ امام زندہ ہیں
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام جواب نہ دیں؟ اب ہم سنتے کیوں نہیں؟ ہم بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ گیا، اس نے سلام کیا، پھر بعد میں خیال آیا کہ مجھے اس کی بھی زیارت پڑھنی تھی، پلٹا، السلام علیکہ، اس کی طرف سے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، وعلیکم السلام، قبر مبارک سے آواز آئی۔ جب دوسری مرتبہ اس نے کہا، تو دیکھیں یہ ہوتا ہے، اگر آپ نہیں جا سکیں کوئی بات نہیں، کہہ دیے گا کہ میری طرف سے زیارت کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ نہیں دیکھ سکے، آپ کہہ دیں کہ جب تم خانہ کعبہ جانا، حجر اسود کی زیارت کرنا، بوسہ دینا، تو میری طرف سے بھی ایک سلام، میری طرف سے ایک زیارت، میری طرف سے بھی ایک ثواب۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو۔ اور کئی واقعات ایک نہیں ہیں کہ ایک شخص تھا، جا رہا تھا حج پہ، یا میں یہ شرعی اس کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، واجب اور وہ، بہرحال وہ حج پہ جا رہا تھا، اور راستے میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ وہ پیسے اس کو کسی کو دینے پڑ گئے، غریب تھا، مر رہا تھا، پتہ نہیں کیا تھا بہرحال۔ اور جب گاؤں والے حج کر کے واپس آئے تو یہ لوگوں سے ملنے گیا، مبارکباد دینے، تو اچھا جس سے یہ ملتا ہی کہتے ہیں، یہ مبارکباد دیتا، وہ بھی آپ کو بھی مبارک ہو، آپ نے بھی ہمارے ساتھ حج کیا ماشاءاللہ۔ پھر دوسرے کو اس نے مبارکباد دی، اس نے کہا بھائی آپ کو بھی مبارک ہو، ہم آپ کے گھر نہیں آئے، معذرت ذرا مصروف تھے۔ پھر تیسرے کو کہا، پھر اس نے پوچھنا شروع کر دیا، یہ آپ لوگ مجھے کیوں مبارکباد دے رہے ہیں؟ کہہ رہے تم ہمارے ساتھ تھے نا، یاد نہیں ہے تم احرام باندھے کھڑے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے، پھر میں آیا۔ پھر دوسرے نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے زمزم پانی ہم ساتھ پی رہے تھے؟ پھر تیسرے نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے ہم بس میں جو ہے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ اب وہ فرشتہ وہ پریشان، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کیا مانگ رہا؟ تو خواب میں پتہ چلا، اللہ نے اس کو بتایا کہ اللہ نے تمہاری صورت کا ایک فرشتہ بھیج دیا تھا جس نے تمہاری طرف سے حج کیا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات جانا ضروری نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو نہیں جاتا اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ تڑپ جسے کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اچھا چوتھی چیز میں بھول گیا تھا، آپ نے یاد بھی نہیں دلائی، 4 چیزوں کی سزا جو ہے وہ مل جاتی ہے فوری۔ ہم نے ابھی بتایا تھا نا کہ جس پہ تو احسان کرے وہ جو تجھ پر ظلم کرے، جس پہ تو ظلم نہ کرے وہ تجھ پہ ظلم کرے، جس سے تو عہد کی پابندی کرے وہ تجھ سے وعدہ خلافی کرے۔ چوتھی چیز تھی جس عزیز پہ تو ظلم نہ کرے وہ عزیز تجھ پہ ظلم کرے۔ یعنی عزیز و قارب بعض اوقات ہوتا ہے نا، قیامت کی نشانیوں، آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ اپنے اقربا سے ڈریں گے، رشتہ داروں سے ڈریں گے، دوستوں سے ڈریں گے، اور مومن کو برے برے ناموں سے بلایا جائے گا۔ آ گئی ملیانی آ گئی، اب یہ اپنا حلال حرام شروع کر دیں گے، مولانا صاحب آ گئے، اب یہ جو ہے خمس کی اور اس کی باتیں، یہ ایک نام لیبل لگا کے برے برے طریقے سے۔ تو جس عزیز سے تو اچھا سلوک کرے وہ تو سے برا سلوک کرے۔ جودہ بن اشعث امام کی زوجہ، کتنا بڑا رتبہ ملا تھا، اگر چاہتی تو نام کماتی، عزت کماتی، لیکن کس ملعون کے جھانسے میں آ گئی جس نے کہا کہ تو قتل کر دے حسن مجتبیٰ کو، میں اپنے بیٹے کی شادی تجھ سے کر دوں گا، 1000 دینار بھی دوں گا۔ 7 مرتبہ اس نے زہر دیا تھا، 8ویں مرتبہ امام نے پیا تھا، 7 مرتبہ اللہ نے انتباہ تنبیہ کی کہ اب تو باز آ جا، اب تو باز آ جا، اب تو باز آ جا، مہلت دی تھی 7 مرتبہ، نہیں باز آئی۔ اور جب قتل کر کے گئی تو کیا جواب ملا؟ جب تو اپنے شوہر سے وفا نہیں کر سکتی تو میرے بیٹے سے کیا وفا کرے گی؟ اور پھر اس کو قتل کر کے دریا برد کر دیا تھا۔ تو یہ وعدہ خلافی کا انجام ہوتا، وہ بھی امام سے وعدہ خلافی۔ اب آئیے ایک اور مرحلے کی طرف جس میں انسان سے پابندی عہد کرتا ہے، ایفائے عہد کرتا ہے، تو اس میں اگر عہد کو توڑ دے تو کیا ہوتا ہے، اور اگر اس کو برقرار رکھے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بندوں سے عہد نظر کی طرح ہے، بس اس میں کفارہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے، ہم کہتے ہیں بھائی اللہ سے جب نظر مانتے ہیں صیغہ ہوتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے، اور پھر اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اگر نہیں پورا کیا تو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ تو امام کہتے ہیں یہ وہی ہے جو تم بندوں سے کرتے ہو، بس کفارہ نہیں ہوتا، اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔
اتنا ہی اہم ہے۔ رسول نے نبوت کے اعلان سے پہلے عمار یاسر اور رسول بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ رسول نے کہا کہ بھئی فلاں جگہ، یا عمار یاسر نے کہا فلاں جگہ بڑی اچھی گھاس ہے، ہم کل صبح وہاں جائیں گے اور دونوں جو ہیں ہم بکریاں چرائیں گے۔ تو رسول نے بھی ٹھیک ہے وعدہ کر لیا، گئے یہ صبح، عمار یاسر لیٹ ہو گئے، تو رسول اللہ عمار یاسر کے انتظار میں وہیں کھڑے رہے۔ عمار یاسر آئے بھاگتے ہوئے، کہنے لگے بہت شرمندہ ہوں، دیر ہو گئی، لیکن آپ نے ابھی تک اپنی بکریاں چرانا نہیں شروع کی۔ کہنے رسول نے کہا ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں 7 بکریاں چرائیں گے۔ اب بتائیے، گھنٹہ 2 گھنٹہ انتظار میں رہے، اور ہم یہی کرتے نا، کسی سے وعدہ کیا ساتھ شاپنگ میں چلیں گے، ہم گئے نہیں آئے، 10 منٹ انتظار کیا اور ہم اپنی شاپنگ کرنے کھڑے ہو گئے، یا کھانے میں انتظار کیا، 2 منٹ انتظار نہیں ہوا، آپ نے کھانا شروع کر دیا، رسول اللہ کھڑے رہے۔ بلکہ رسول کے بارے میں تو ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جہاں پر رسول اللہ کسی شخص کے انتظار میں 3 دن کھڑے رہے، دھوپ میں کھڑے رہے، کسی نے کہا صحابی نے کہ رسول اللہ سائے میں آ جائیں، یعنی جب وہ آئے گا تو آپ آ جائیے گا، اس طرف سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں۔ کہیں نہیں، اس نے مجھے کہا تھا یہیں کھڑے رہے، میں آ رہا ہوں۔ بلکہ ایک جگہ تو ملتا ہے کہ وہ یہودی تھا اور کچھ پیسے لیے ہوئے تھے، رسول اللہ نے ادھار، رسول اللہ نے کہا میں نہیں دے سکتا، رسول نے اس شخص نے کہا آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے جب تک آپ میرے پیسے نہ دیں۔ اور ایک جگہ یہ کہ 3 دن وہ بھول گیا، رسول اللہ نے یاد رکھ 3 دن دھوپ میں کھڑے رہے، 5 منٹ ہم دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ رسول نے کہا نہیں، اس نے مجھے کہا تھا آپ یہیں کھڑے رہیں، میں آتا ہوں۔ 3 دن وہ بھول گیا، لوگوں نے جا کے بتایا اس کو، وہ آیا، رسول کو دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا۔ کہ یہ ہے ایفاء عہد کہ آدمی جو ہے وہ 3 دن دھوپ میں کھڑا رہے فقط اس بات پہ کہ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ صفوان بن یحییٰ، امام کے صحابی۔ اچھا، صرف رسول اور امام کے واقعات نہیں، عام لوگوں کے بھی واقعات ایسے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ صفوان بن یحییٰ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو 3 مرتبہ پڑھتے تھے، اور ہماری آپ کی طرح نہیں 2 رکعت فجر 4 رکعت ظہر، نہیں 2 اور 2 نفل کے ساتھ، 4 رکعت ظہر کی تو 8 رکعت نافلہ بھی، تو ٹوٹل کتنی ہوئی دن میں؟ 51 رکعت، جو مومن کی نشانی ہے، 1 آف دا 5۔ یا اللہ ہمیں لشکری مہندی سے ملا دے، پہلے مومن کے لشکر میں تو شامل ہو جائیے، پہلے 51 رکعت نفل پڑھیے، رجسٹریشن کروائیے، مومن ثابت کیجیے اپنے آپ کو، پھر امام کے لشکر میں شامل ہوئیے گا۔ صفوان بن یحییٰ 51 رکعت نماز 3 مرتبہ پڑھتے تھے، کتنی ہو گئی؟ اب آپ کہیں گے پاگل ہوں گے، عجیب گھاس چر گئے، عقل ان کی۔ روزے 1 مہینے کے نہیں 3 مہینے کے رکھتے تھے، زکوٰۃ 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے ہم 3 دوست تھے، تینوں نے عہد کیا تھا کہ جو مر جائے گا اس کے حصے کی نماز، اس کے حصے کے روزے اور اس کے حصے کی زکوٰۃ دوسرا ادا کیا کرے گا۔ تو میرے دونوں دوست مر گئے، اب میں زندہ ہوں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم مر جاتے دوسرے زندہ رہتے، تو میرے دونوں دوست مر گئے، اب میں زندہ ہوں، ان دونوں دوستوں کی نمازیں، زکوٰۃ، ہر نیکی بلکہ اب میں ادا کرتا ہوں۔ اب ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ یار تھوڑے سے مسئلہ تو نہیں تھا ان کے ساتھ، کوئی سنکی تو نہیں تھے، خپتی تو نہیں تھے، مجنون تھے، یہ کیا حرکت ہے، یہ کون سا عہد ہے؟ آدمی اپنے حصے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور جو ہے آپ جب ان کا انتقال ہوا تو امام تقی علیہ السلام نے اپنی طرف سے کفن اور کافور بھیجا تھا کہ اس کفن میں، اس کافور میں دیکھیے جو حدیث رسول میں آیا ہے کہ تو اپنے دین کی محبت میں ایسا ہو جائے کہ لوگ تجھے پاگل سمجھیں۔ جب تک پاگل کا لیبل نہ لگے نا اس وقت مزہ نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں نا ابھی پاگل ہے، یہ دھوپ میں کرکٹ کھیل رہا ہے، کریز ہے اس کو، صبح کرکٹ شام کرکٹ، جب دیکھو کرکٹ، دیکھے گا تو کرکٹ میچ، باتیں کرے گا تو کرکٹ، پاگل ہے یہ کرکٹ کا، مجنون ہے۔ ہم میں سے کسی پہ لیبل لگا کہ یہ لڑکی پاگل ہے اسلام کے پیچھے، حجاب کا اتنا خیال، حرام کا اتنا خیال؟ لیکن واقعی ہوتے ہیں کچھ لوگ، اتنے ہوتے ہیں، میں اب کیا نام لوں، آپ کے قائم کے مدرسے کی سابق اسٹوڈنٹ، اس کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ رشتے وغیرہ کا مسئلہ، تو انہوں نے کہا یہ ہے رشتہ ایک لڑکے کا، آپ اس کا انٹرویو کر لیں ذرا۔ تو
پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، لڑکی نے اتنے رشتے ریجیکٹ کیے ہیں کہ بس. تو میں نے کہا کیوں؟ کہہ لیں گے ہمارے خاندان میں بہت اچھے رشتے ہیں اور باہر سے بڑے اچھے رشتے آئے. یہ سوال کرتی ہے آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کی جاب حرام یا حلال سے متعلق تو نہیں، آپ خمس ادا کرتے ہیں کہ نہیں. یعنی جس سے بھی اچھا، ہمارے یہاں لڑکوں کا سب سے اہم پوائنٹ، ویک پوائنٹ کہہ لیں یا اسٹرانگ پوائنٹ پیسہ ہی تو ہوتا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کو پھنسا دیتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے نہیں کرنی اس سے، یہ تو اتنے حرام حلال پوچھ رہی ہے اور جسے کہتے ہیں کہ روزگار اور خمس، یہ اتنا حساب کتاب کون رکھتا ہے. اور اتنے اچھے اچھے رشتے آئے اور چلے گئے. اچھا وہ اتفاق سے کنورٹڈ تھا وہ لڑکا، اس سے ہم نے انٹرویو وغیرہ لیا، وہ پتہ لگا وہ بھی مجنون، جس طرح یہ لڑکی پاگل تھی نا کہ بس حلال حرام یہ وہ، اور وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ لڑکی ایسی ہونی چاہیے اور پردے دار اور یہ اور وہ. تو وہی ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی لڑکیاں زیادہ حلال حرام میں پڑھیں گی، حجاب میں پڑھیں گی تو اچھے رشتے نہیں آئیں گے. اچھا لڑکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے بھائی داڑھی رکھو گے، بڑے لگو گے اور اتنا خیال رکھو کہ حلال حرام کا تو پیسہ زیادہ نہیں کما پاؤ گے تو تمہیں لڑکی اچھی نہیں ملے گی. تو ہم کہیں گے بھائی دونوں طرف مجنون قسم کے جو لوگ ہیں نا وہ آپس میں شادی کر لیں. تو جو مجنون ہوتے ہیں، جو پاگل ہوتے ہیں، جن کو دنیا کہتی پاگل ہیں، ان کا کچھ نہیں بنے گا. تو وہ حقیقت میں وہ لڑکا بھی ایسی پاگل مجھے ملا، مطلب نکلا جس طرح لڑکی تھی، وہ بھی حلال حرام یہ بنے گا. بالکل یو آر فٹ فار دا گرل. اب دونوں اس وقت خوب میں ہیں اور دونوں جو ہیں پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. مولا فرماتے ہیں جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں اس کو غیر مل جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا جب آپ اسلام کی طرف آتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو میں تو اکیلا ہی ہوں، تو اکیلا پاگل ایک مجنون اور جو جس کو رٹ لگی ہوئی ہے. لیکن مدرسے آتے ہیں تو آپ کہتے ہو اتنے سارے لوگ میرے ہم نوا. پھر آپ زیارت حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، پھر آپ کو مزید فیس بک پہ اور انٹرنیٹ پہ لوگ ملتے ہیں، آپ کہتے ہیں اتنے لوگ ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مجھ سے بہتر لوگ جو ہے قربانی دینے والے موجود ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عہد کی پابندی اگر انسان کرے تو اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے. تو دوستوں کے حوالے سے یہ بات ہوئی، صفوان بن یحییٰ کی بات ہوئی. دشمنوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ بسا اوقات جو ہیں وہ دشمنوں سے ایسا واسطہ پڑ جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے بھئی یہ تو عہد کی پابندی کر نہیں رہا اور دشمن بھی ہے میرا، میں کیوں کروں. لیکن اس کے لیے بھی کہا گیا کہ نہیں تم عہد کی پابندی کرو. کہتے ہیں کہ اہواز نامی شہر کا گورنر، ایران کا شہر تھا، وہ خلیفہ دویم کے زمانے میں قیدی بن کر آیا، وہ فتح ہو گیا. اب اس سے کہا گیا کہ بھائی تم جو ہے وہ اسلام قبول کر لو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے. بولنے کا مجھے اسلام قبول نہیں ہے، چاہے قتل کر دو. اب وہ ظاہر میں گورنر تھا، ایک اپنی ریاست تھی، راجہ مہاراجہ تھا، اس کی ایک ڈگنیٹی تھی، ایک ایگو تھی. ان کے کہا میں قتل کی دھمکی دے کے اسلام قبول کر لوں، کیا فائدہ ہے اسے اسلام کا، مجھے اسلام نہیں چاہیے، مجھے قتل کر دو. تو خلیفہ دویم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی آخری خواہش بیان کرو اور ہم وہ پوری کریں. پھر جیسے اکثر ہوتا ہے پھانسی کے اور سزائے موت کے لوگ. تو اس نے کچھ سوچ کے کہا کہ مجھے مرنے سے پہلے پانی پینا ہے. تو ایک کوزہ لیا گیا، اس کو پانی پینے کے لیے دے دیا گیا. جیسے اس نے کوزہ اپنے منہ سے لگانا چاہا، اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، اس نے کوزہ نیچے زمین پہ مار کے توڑ دیا. کوزہ کرچی ہو گیا، پانی زمین میں جذب ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی خواہش پوری نہیں کر سکے، بہت افسوس کی بات ہے، بہرحال آپ قتل کے لیے تیار ہو جائیں. اس نے کہا نہیں، میں نے کہا تھا میں جب تک پانی نہ پی لوں تو مجھے قتل نہیں کرو گے. تو اب میں پانی پی ہی نہیں سکتا کیونکہ پانی تو زمین میں مل گیا ہے، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے. او ہو، شور مچ گیا، لوگ پریشان، بھائی یہ کیا ہو گیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، اس نے تدبیر لڑائی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ مولا علی کو بلایا جائے. مولا علی کو بلایا گیا، کہ آپ فیصلہ کریں. تو مولا علی نے کہا تم نے عہد کیا تھا، خلیفہ دویم سے پوچھا تم نے عہد کیا تھا اس سے کہ جب تک یہ پانی نہیں پی لے. اس نے کوزہ سامنے رکھ کے کہا تھا میں جب تک پانی نہ پی لوں مجھے کوئی قتل نہ کرے، اس طرح کہا تھا. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوگا کہ ہم یہ ڈر رہا ہے کہ ہم اس سے پہلے قتل کر دیں. اس نے فوراً پھینک دیا تھا کہ ایسا ہوتا کہ ہاں. اس نے کہا تھا کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں اس وقت تم مجھے قتل نہیں کرو گے. خلیفہ دویم نے کہا تھا کہ پھر تم پابند ہو اس عہد کے، اب تم اس کو قتل نہیں کر سکتے. اس شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، کیوں
پہلے اس نے اسلام نہیں قبول کیا کیونکہ اب اس نے اسلام کا اصلی چہرہ دیکھ لیا تھا. جب بھی ہم کہتے ہیں خلافت الہیہ یہ ہوتی ہے حکومت کسی اور کی حکم کسی اور کا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. تو وہ اور ہوں گے جن کی تلوار سے اسلام پھیلا. یہ ہم ہیں کہ اہل بیت کی کردار سے اسلام پھیلا. رسول اللہ اگر اہل بیت کے پاس رسول اللہ کے پاس دنیا جہاں کی حکومت ہوتی تو منافقوں کی کثرت تو ویسے ہی تھی. کتنے منافق ہو جاتے پتہ ہی نہیں چلتا. تل دھرنے کی جگہ سب مسلمان ہوتے, بہت زیادہ مسلمان ہوتے, لیکن لالچ میں مسلمان ہوتے. اچھا اسی طرح ایک قیدی ابو رافع نام کا صلح حدیبیہ کی تھی, آپ کو معلوم ہے. اس میں ایک عجیب شق تھی جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کافر مدینے آ جائے ہم اس کو واپس کر دیں گے, اگر مسلمان مکے چلا گیا تو ٹھیک ہے تم واپس نہ کرنا. تو لوگوں نے کافی واویلا مچایا, یہ بڑی کمزور شق ہے. اچھا آپ کو معلوم بھی ہوگا کچھ لوگوں نے اس میں ایک شخص نے کہا کہ میں نے جو ہے بعد میں روزے رکھے, نمازیں پڑھی, کیونکہ مجھے رسول کی نبوت پہ شک ہو گیا تھا صلح حدیبیہ میں. تو اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ کمزور بن کر آپ کیوں کر رہے ہیں, کہ ان کا آدمی آ جائے گا تو ہم واپس کر دیں گے, ہمارا چلا گیا تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, وہ واپس نہ کریں. تو لوگ تو ویسے ہی دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے تھے. اور وہ اس دوران کچھ تو ایسا ہوا کہ آپ نے دستخط کیے, یعنی فوراً ایگریمنٹ ہوا, اسی وقت لوگ مسلمان ہو گئے. ایک آدمی آپ نے واپس کر دیا. تو لوگوں نے رسول اللہ کو نعوذ باللہ سمجھانے کی کوشش کی, یہ شق تو نکال دیں کم از کم آپ, کہ ان کا بندہ آئے تو ہم واپس کر دیں, ہمارا بندہ جائے تو وہ واپس نہ کریں. تو رسول نے سمجھایا کہ دیکھو اگر ان کا بندہ آئے گا وہ ہمارے پاس رہے گا تو ہمارے عادات و اعتبار اخلاق سیرت سے متاثر ہوگا, اور جب واپس جائے گا تو ہمارا سفیر بن کے جائے گا, کیونکہ اب تو ہمارا ان کا کٹ آف ہو چکا ہے نا. وہ سفیر بن کے جائے گا اور اس سے جب لوگوں کو کہانیاں سنائے گا ہمارے عادات و اعتبار ہمارے اسلامی معاشرے کی, تو لوگ متاثر ہوں گے. وائس ورثہ, یعنی ہمارا بندہ وہاں چلا جائے گا اور وہ واپس نہ کرے تو اچھی بات ہے. وہ ہمارا ٹرینڈ تربیت یافتہ انسان ہے, جب وہاں جائے گا تو وہ اپنے جوہر دکھائے گا, تاریکی میں شمع روشن بنے گا, بتائے گا اسلام کسے کہتے ہیں. تو اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ, مفت کی تبلیغ ہے جسے کہتے ہیں. تو رسول اللہ نے واپس کر دیا اور اس کا واقعی دیکھا جائے کہ بہت اثر ہوا. اچھا اس کے بعد جو دشمنوں سے چلیں پھر بھی عہد ہو جائے اس لالچ میں کہ یہ مسلمان ہو جائے گا ہماری طرف آ جائے گا. تیسری چیز کمزوروں سے عہد کی پابندی. مطلب انسان مالک اشتر کو مولا خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو رعایا سے جو تم پابندی وہ وعدہ کرو اس کو پورا کرو لوگوں کی, ورنہ لوگ تمہیں بد دعا دیں گے. لوگ عموماً بچوں سے, کمزوروں سے, نوکروں سے, اپنے امپلائیز سے وعدہ کر لیتے ہیں بونس دیں گے, یہ کریں گے, اور پھر نہیں وعدہ پورا کرتے. حکومت رعایا سے کر لیتی. تو مالک اشتر کو خط لکھا کہ دیکھو لوگ تم سے ناراض ہوں گے, یعنی ان کی ناراضگی سے ڈرو. ایک غلام تھا, اس کا آقا بیمار ہوا, لا علاج مرض. غلام کہیں سے بڑا اچھا سا طبیب ڈھونڈ کے لے آیا. اس طبیب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دوا تو دے دیتا ہوں, لیکن آپ پھر بھی دیندار طبیب تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ڈاکٹر جو ہے وہ نظر اور منت اور وظیفہ اور یہ تمام چیزیں بھی دین کی باتیں کرتے ہیں. ان کا آپ جو ہے نا کوئی منت مان لیں. تو اس آقا نے طبیب کے سامنے منت مانی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو اس غلام کو آزاد کر دوں گا, جو سامنے کھڑا ہوا تھا. اب یہ ٹھیک ہو گیا, اب اس نے پھر وہی گھمنڈ, یہ میرا پیسہ ہے, میں نے کمایا ہے. اس نے کہا کہ نہیں میں تو دوا سے ٹھیک ہوا ہوں, اللہ کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوا ہوں. تو وہ اس نے بھلا دی. کون سی بات؟ اب اس غلام نے کئی مرتبہ اس کو یاد دلایا کہ آپ نے یہ نظر مانی تھی کہ مجھے آپ آزاد کر دیں گے. اس نے انکار کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے آقا اور غلام کے درمیان کی بات ہے, کون بیچ میں کر سکتا ہے کچھ. اتفاق سے کچھ عرصے کے بعد یہ دوبارہ بیمار پڑا, اسی بیماری میں اور جاں کنی کے عالم میں. اس نے کہا غلام کو جاؤ کسی طبیب, اسی طبیب کو واپس بلا کے لاؤ. ابھی غلام گیا, واپس آئے, کہنے لگا کہ وہ طبیب کہہ رہا ہے کہ دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے, ابھی تم اپنی منت پوری کرو پھر تم ٹھیک ہوگے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو ہم اپنے امپلائیز سے, اپنے سے کمتر سے یا کمزور سے, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے, دیں گے, یہ کریں گے, پورا کرنا چاہیے. ایک وعدہ ہوتا ہے زوجہ سے, جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. ٹھیک ہے تم یہ کر دینا, اچھا آپ مجھے امی کیا لے جائیں گے, ہاں بالکل لے جاؤں گا. وہ اصل میں مجھے دوست کے پاس جانا ہے اور یہاں جانا ہے, یہ کرنا ہے. تو وہ وعدہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے.
رسول سے وعدہ کیا تھا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی نے کہا کہ آپ میری 3 باتیں وصیت کے طور پہ مان لیں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی کنیزی میں آپ کی خدمت میں اگر کوئی کوتاہی کی ہو تو معاف کر دیے گا۔ بتائیں آپ کنیز کیا کہ مخاطب کیا؟ تو رسول اللہ نے کہا تم کیسی بات کر رہے ہو، تم ملکۃ العرب تھی، تم نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے لٹا دی اور پھٹے پرانے کپڑے پیون لگے کپڑے پہنے۔ پھر دوسری وصیت کی کہ آپ میرے بعد میری بچی فاطمہ کا خیال رکھیے گا، وہ بہت چھوٹی ہے۔ پھر رسول اللہ نے کیسا خیال رکھا کہ اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور علی کو کہا تھا کہ دیکھو اس کو تو کوئی تکلیف نہ ہو وغیرہ وغیرہ، کہ لوگ حیران رہ گئے تھے کہ ہمارے لیے تو بیٹی ایک تانا ہے، ہم تو پیدا ہوتے ہی مار دیتے۔ تیسری وصیت یا تیسری بات انہوں نے کہا کہ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، آپ باہر چلے جائیں، میں فاطمہ کو بتا دوں گی۔ رسول جو ہے وہ باہر چلے گئے تو فاطمہ کو کہا کہ مجھے قبر کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے، تم اپنے بابا کو کہو کہ وہ چادر جو وہی کے وقت پہنتے ہیں مجھے بطور کفن پہنا دے۔ اچھا یہ بات کچھ پڑھتے ہوئے عجیب سی لگی کہ باہر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تیسری بات بھی کہہ سکتی تھی بی بی سامنے۔ غالباً وہ ایسی بیوی تھی جو کوئی چھوٹی سے چھوٹی فرمائش کرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، اور یہی بات بیٹی میں بھی تھی کہ جناب سید نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی مولا سے۔ بیمار پڑی تو مولا نے کہا تمہیں کچھ چاہیے؟ نہیں۔ ارے کچھ چاہیے؟ نہیں۔ ارے کچھ چاہیے؟ میرے بابا نے مجھے منع کیا ہے کہ تم علی سے کوئی ایسی خواہش نہ کرنا جس کو وہ پورا نہ کر سکے۔ علی نے کہا نہیں کچھ تو چاہیے، تم کہو انشاءاللہ میں۔ تو انار کی خواہش کی تھی۔ دیکھیں ہم اپنی بیٹیوں کو آج رخصت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو خوب پڑھاتے لکھاتے ہیں، بیچلر، ماسٹرز، پی ایچ ڈیز، فلاں فلاں، اور پھر جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بیٹا اگر کچھ مسئلہ ہو تو تم ہم پہ بھاری نہیں پڑو گی، 2 روٹی ہمارے پاس ہے تمہارے لیے، اور تم تو ویسے بھی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو فون کر دینا، کوئی مسئلہ ہو تو آ جانا۔ آج کل بیٹیوں کو یہ کہہ کر پڑھایا جا رہا ہے، اب بیٹیاں بھی بڑی فخر سے، بڑے افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، مرد اگر کماتا ہے نا اس کو زیادہ اضافی دولت مل جائے، اضافی پیسے مل جائیں تو کیا کہتا ہے آج میں اپنی بیگم کے جوڑے بناؤں گا، آج میں اپنے بچوں کے لیے کھلونے لے کے جاؤں گا، آج میں سب کو باہر کھانا کھلاؤں گا۔ عورت کی جاب لگتی ہے لڑکی کی، میں سب کی بات نہیں کر رہا، تو کیا کہتی ہے؟ اب میں خود اپنا کما سکتی ہوں، اب میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہوں، اب میں کسی پہ بوجھ نہیں بنوں گی۔ اگر شوہر نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو وہ یہ نہ خیال کرے میں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں۔ اور آپ دیکھیں بی بی سیدہ اور بی بی خدیجہ کے آخری بات انہوں نے کہا کہ نہیں آپ باہر چلے جائیں، کیونکہ ایک شرم آتی ہے نا کہ میں کیوں خواہش کروں۔ ارے ملکۃ العرب جس نے اپنے پوری دولت دے دی وہ کہہ رہی ہے کہ میں چادر لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے میں آپ سے آپ کی چادر مانگوں، تو میں اپنی بیٹی کو کہہ دیتی ہوں آپ باہر چلے جائیں۔ تو رسول اللہ نے جب بطور کفن غسل کے بعد وہ چادر پہنانی چاہیے بطور کفن تو جبریل آئے کہ خدا نے کہا ہے کہ تمہاری بیوی ملکۃ العرب نے تو ساری دولت دے دی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کفن ہماری طرف سے نہ ہو؟ تو بہشتی کفن آیا، تو رسول نے اپنی چادر کے بعد وہ بہشتی کفن پہنایا۔ اسی طرح اسماء بنت امیس جب آخری وقت آیا تو وہ اسماء بنت امیس کو دیکھ کے روئیں، کہہ لیں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہہ لیں مجھے اس بچی کی فکر ہے، جب اس کی شادی ہوگی تو کوئی بڑی عورت اس کے ساتھ نہیں ہوگی جو اس کو دلاسا دے سکے، سمجھا سکے آئندہ آنے والی اہم ذمہ داریوں کو کیسے نبھانا ہے۔ تو اسماء بنت امیس نے کہا آپ فکر نہ کریں میں ہوں گی اس کے ساتھ اس کی شادی پر۔ تو جب شادی ہوئی بی بی سیدہ کی تو شادی کی رات رسول اللہ نے کہا کہ تمام خواتین اب باہر چلی جائیں، اب بہت رات ہو گئی ہے۔ سب چلی گئی، اسماء بنت امیس بیٹھی رہی۔ رسول نے آ کے تھوڑا سا سخت لہجے میں نے کہا جب میں نے کہا تھا کہ سب عورتیں چلی جائیں تو آپ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں نے آپ کی زوجہ سے آخری وقت عہد کیا تھا کہ شادی کی رات جو ہے میں فاطمہ کے ساتھ رہوں گی، بلکہ شادی کی رات کیا وہ تو شہادت کے وقت تک آپ نے مصائب میں سنتے ہیں نا، اسماء جب میری تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا میں اس دنیا سے نہیں رہی ہوں۔ تو اسماء بنت امیس نے آخر وقت تک، تو خدا را اپنی بیویوں سے جو عہد کریں یا بیویاں اپنے شوہر سے جو عہد کریں یا رشتہ دار اپنے آپس میں جو عہد کریں، بچوں سے جو عہد کریں، اس عہد کو نبھائیں۔ اس عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ گچھ کرے گا۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔